آج ہمارے ساتھ بابا صحافت اور سیاست، جنہیں ان کی سابقہ کارکردگی کی بنا پر اب اگر بادشاہ گر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، آج اپنے دیرینہ دوست منشی محمد صغیر مرحوم و مغفور کی اہلیہ کی وفات پر تعزیت کے لیے تشریف لائے، تو ہم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے مرزا صاحب سے یہ آج کی نشست شروع کر دی ہے، اور مرزا صاحب سے آج پوچھیں گے کہ مرزا صاحب موجودہ ملکی صورتحال، بارشیں، گندم کی کٹائی، یہ نہر کا پروجیکٹ، سڑک کا لیول، یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ اس کے بارے میں تفصیلاً بتائیں ناظرین کو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعد۔ اختر شاہ جی، رمضان تھا، اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن وہیں چوٹ لگ گئی، جس کی وجہ سے مجھے کافی آرام کرنا پڑا۔ پھر بیساکھ تھا، زمیندار ہیں، اس میں مصروف ہو گئے، تو بہت زیادہ دوستوں کے یہاں شادیاں اور تعزیت کے معاملات رہتے تھے۔ میں کافی دنوں سے اسی کام میں مصروف ہوں۔ آج بھی جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ میرا آپ کو پتہ ہے کہ نقطہ نظر لوگوں سے مختلف ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ والی آپ نے بات کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف سود کا سسٹم ہے ہمارا، دوسری طرف ہماری اپنی نجی زندگی میں بھی تو ہم نے صرف اللہ اور رسول کا نام ہی لیتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ میرے سمیت آپ سمیت کتنے لوگ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور کتنے شرط، اتنی فصل ہوئی ہے اس دفعہ، اتنی فصل ہوئی ہے، لیکن اس پہ کلو کے تولے پڑے ہیں، ہمارا اپنا نقصان ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم تو ایک دان شرط ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ادھر کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے نا، تو وہ اجتماعی ہوتی ہے۔ میں ایک تو اپنے سارے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ کچھ شرع و زکوٰۃ لازمی دیا کریں، تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیں ناراضگی والا پہلو سامنے آئے۔ دوسری ہمارے ملک کی پالیسیاں ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک پر عرصہ دراز سے دو ہی طبقات اقتدار میں آ رہے ہیں، یا سرمایہ دار آ رہے ہیں یا صنعتکار آ رہے ہیں، اور اب جو بیوروکریسی میں زیادہ تعداد آئی ہے نا، وہ غیر کاشتکار لوگوں کی آئی ہے، جن کو زمین کا اور زمیندار کے مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے۔ وہ محنت انہوں نے کی ہے، اللہ ان کو اور کامیابیاں دے۔ وہ لائق بچے تھے، انہوں نے CSS دیا اور وہ سیکٹری بن گئے، کوئی کمشنر بن گیا، کوئی DC بن گیا، لیکن انہیں کیا پتا ہے کہ زمینداروں کو کیا مسائل ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ زمینداروں کو جو بھی چیز درکار ہوتی ہے، کھاد، پانی، بجلی سے لے کر ان کی ضروریات زندگی تک، وہ ساری مہنگی ان پہ ٹیکس، اور وہ نایاب ہوتی ہیں، وہ بلیک میں ملتی ہیں۔ ایک ان کو گندم ملتی ہے سال کے بعد، جس پہ انہوں نے 10 سال گزارا کرنا ہوتا ہے، اس کی قیمت 5,000 کہاں اور کہاں، آج جو 3900 اور 48 پہ بکی نہیں۔ پھر اوپر سے قدرت کی طرف سے عذاب ہے کہ یا باری ہوگی، بارش ہوگی۔ میں درخواست کروں گا حکومت سے کہ پنڈ دادر خان کو افزدہ قرار دیا جائے، اور ہر زمیندار کا آپ جانبداری کے ساتھ جائزہ لیں کہ کس کی کتنی کاشت تھی فصل، اور کتنا نقصان ہوا، اور کتنی اس کو بچت ہوئی ہے، تو اس کو ٹیکسز معاف کیے جائیں اور اس کی مدد کی جائے، اس کو سبسڈی دی جائے، اور اگر اس کے پاس گندم فالتو ہے تو وہ اس سے سرکاری ریٹ پر کم از کم کو خرید لیا جائے، تاکہ زمیندار پورا سال گزر کا تو کر سکے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی سڑک کے معاملے، یہ سڑک ایک عجیب صورت اختیار کر گئی ہے۔ یہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ سگے قلعہ ہے، ہاں جی، نگلا تے جناب کوڑا، سٹا تے چھوڑا۔ اب یہ اگر سڑک نہ بنی، مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، کم از کم نون لیگ کی سیاست ختم ہو جائے گی، ہماری تصویر ہے۔ اس دفعہ بھی نون لیگ الیکشن ہاری ہے۔ ان کی تو خوش قسمتی تھی کہ قد کاٹ والا ان کو امیدوار مل گیا، فرق الطاف، جو ان کی استعداد بچ گئی۔ وغیرہ آپ دیکھیں کہ بریگیڈیئر مشتاق صاحب ایک عام آدمی، ان کا تعارف ہی کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کتنے قد کاٹ کے لوگوں کو رہا ہے۔ حاجی ناصر کوئی چھوٹا بندہ تھا، چودھری نظر کوئی چھوٹا بندہ تھا، اس کے مقابلے میں تو یہاں پہ دولت کے بار بارے لوگ آ گئے تھے، وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہ ایک رد عمل کا ووٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلان کی محبت کا ہے، فلان کے محل کا، میں کہتا یہ فلان فلوں کا کوئی ووٹ نہیں ہے، یہ رد عمل کا ووٹ ہے، جو صدیوں سے پنڈ دادر خان کے لوگ احساس مرگمی کا شکار ہیں، اس کا یہ رد عمل ہے۔
یہ نفرت کا ووٹ ہے، محبت کا ووٹ نہیں ہے. اور یہ اگر نفرت بڑھے گی، اگر یہاں پر کچھ نہ کیا گیا، تو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا امتحان لے رہے ہیں اپنے امیدواروں سے، اپنی پارٹی کے ساتھ. کیا وہ ہر دفعہ مطلب نیا امیدوار لائیں گے اور ڈنڈے کے زور پر سیٹیں نکالیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ سڑک بنانا پڑے گی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاستدان، وہ فرق الطاف ہو یا حاجی ناصر ہو، وہ برگیڈیئر مشتاق ہو، وہ دیانتداری سے کوشش کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اس کی سڑک پہ ہمارا سیاسی مستقبل وابستہ ہے. لیکن اوپر والوں کو سوچنا چاہیے نا، یہ بیچارے تو مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، محنت ہی کر سکتے ہیں، جا کے کہہ سکتے ہیں. میرے صاحب آج کل کچھ خبریں بھی، کچھ آپ کے بیانات بھی کھیوڑا میں LIC فیکٹری کے بارے میں آ رہے ہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے، غریب کی جورو ہر کسی کی بھابھی. پھر دادر خان لاوارث تحصیل ہے، اور لاوارث ہم نے خود بنائی ہوئی ہے. ہم بھائی غصہ نکالتے ہی نہیں ہیں، اپنے حق کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں. کل ہماری نہر میں زمینیں آئی ہیں، جو سرمایہ دار تھے انہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے بنیادی ڈیزائن میں تبدیلی کر لی. نہر کا بنیادی ڈیزائن نسپاک نے تیار کیا ہے، NDC کی نگرانی مقام ہو رہا ہے، GRC کمپنی اس کو بنا رہی ہے. کوئی دنیا کی طاقت، کوئی قانون نہیں تھا کہ اس میں تبدیلی آتی. جہاں ہمیں ضرورت ہے عوام کے فوائد کے لیے، وہاں تو ہمیں قانون بتاتے ہیں. تو یہاں تو آپ کو پتہ ہے مارکی وغیرہ نکل گئے، جو سرمایہ دار تھا مال لگایا وہ نقشے تبدیل ہو گئے. یہ AC صاحب نے بیان دیے، یہ نیازی صاحب نے بیان دیا کہ 2020 میں جی بیان دیا ہے، جو فواد چودھری صاحب جہاں وزیر تھے، اس نہر کے ڈیزائن میں، بنیادی ڈیزائن میں ظالمانہ تبدیلیاں کی گئی ہیں جو عوام کے مفاد کے خلاف ہیں. عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح اور اس کو معاوضہ کھلا ملا. میرا صاحب لگانے کہتے ہیں بابا جی بڑا شور ڈالتے ہیں. شور نہ ڈالوں، میرا نقصان ہوا ہے تو میں شور نہ ڈالوں کہ 2,47,000 روپے مرلے کی زمین کا مجھے 800 روپے معاوضہ آفر ہو رہا ہے. اس وقت میں شور ڈالتا تھا کہ بھائی پانی نہیں مل رہا، للہ کو، کندوال کو، ٹوبا کو، کوئی نہیں بولا. میں کہتا تھا لوگوں آپ کو معاوضہ نہیں مل رہا، کوئی نہیں لوگ بولے. اور میں کہتا لوگوں یہاں نالوں کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نالے بنے، کوئی نہیں بولا. میں کہتا یہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں پانی نہیں جا رہا. وہ زمینیں ختم ہو گئی ہیں، پانی آپ نے کہاں دینا ہمیں. تو اب یہ جو کمپنی آپ کی یہ لچی والے آئے ہیں سرمایہ دار، انہوں نے دیکھا کہ فدو کنواں کا علاقہ ہے جی، تو انہوں نے یہ اندازہ لگائے نا کہ وہاں بستیں بنی ہوئی ہیں، وہاں امام بارگاہیں ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، وہاں آبادی ہے، وہاں 1 لاکھ روپے مرلہ زمین دینے کو کوئی تیار نہیں ہے. جو ڈون کمیٹی کھیوڑا کی حدود میں وہ علاقہ شامل ہوا ہے، چھوٹی گجر اور کھیوڑے کے درمیان، تو سارا کمرشل ایریا ہے. اور اس کے بعد اب نہر آنے کے بعد اس کی ویلیو بھی اور بڑھ گئی ہے. اس کو 3500 روپے مرلہ، 3500 روپے مرلہ میں تو ہوا کو نہیں دیتا وہ. اور یہ اگر AC صاحب یہ بات نہ بتاتے تو یہ تو ہو گیا تھا کام. اس میں تو کہوں گا کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جو سیاستدان، جو سرکاری افسر اس میں انوالو ہے، ان کو اس نشانہ عبرت بنانا چاہیے کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن جن کا یہ سارا ہو رہا ہے وہ تو سوئے ہوئے ہیں. ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں تو کہوں گا بھائی یہ فیکٹریاں جو لگی ہوئی ہیں ان کو اٹھا لینا چاہیے. پردھان خان سے انہوں نے کیا دیا؟ ہمیں پولوشن دی ہے، ہمیں دما دی ہے، ہمیں تبدیل دی ہے، ہمیں کینسر دی ہے. کون سا فائدہ ہے؟ فائدہ یا اقبال کو مالی فائدہ ہو رہا ہے، یا ان سرمایہ داروں کو فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں کون سا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہماری تصدیق تو برباد ہو رہی ہے، ہمارے لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. تو لیکن اب ہوگا کیا کہ وہ یہ تو AC کو تبادلہ کرا دیا جائے گا، کوئی اور AC آ جائے گا، کوئی اور DC آ جائے گا، کوئی اور تکڑا بندہ کے درمیان میں پڑ جائے گا اور وہ اپنا حصہ لے کر پہلے بھی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ سفارش ہوئی ہے نا، ایسے تو نہیں ہو گیا. تو اسی لیے بھائی جی یہ ظلم ہے، ظلم. اور یہ ظلم سے بھی اگلی والی بات ہے، ہماری معیشت کو برباد کر رہے ہیں. ہماری اخلاقی حیثیت ختم ہو رہی ہے، سماجی حیثیت ختم ہو رہی ہے، اقتصادی حیثیت ختم ہو رہی ہے، سیاسی حیثیت ختم ہو رہی ہے. ہمیں تو تباہ کیا جا رہا ہے. سر ہمارا پانی بیلے سے لیا جا رہا ہے، کھیوڑے میں سارا پانی. اچھا یہ پانی دیا جا رہا ہے، میں بتاتا ہوں. اب پانی یار کچھ کرنا پڑتا ہے نا. پانی کس کا جا رہا ہے؟ میونسپل کمیٹی پنڈ دادر خان کا. اسے بل نہیں دیا تو پنڈ شہر کے لوگ بیٹھ جائیں اس پائپ لائن پر. میں بھی آ جاتا ہوں، مجھے بھی گرفتار کروائیں. مجھے ووٹ نہیں دیتے نا، دیجیے ووٹ کی باری آتی ہے تو اس وقت یہ دیکھتے ہیں کہ لولا ڈبا جو ہے اس کا گوشت زیادہ ہے، اس وقت وائی والا بیل تو ان کو چاہیے نہیں. تو وہ لوگوں وہ اس کو بند کر دیں نا. کیوں؟ میں آپ کا یہ گھر ہے، میں یہاں سے آپ کو زبردستی کوئی چیز دیتا ہوں، آپ میرا منہ توڑیں، میرے ہاتھ توڑ دیں، روک دیں لگے. کیوں یہ پیسے نہیں پردھان خان بلدیہ کو دیتے؟ ان کا پانی بند کر دو. نہیں ابا سے کوئی آئے گا دیکھیں جی، خدا نے آج تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلے. اللہ ان کی حالت نہیں بدلے گا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ شور ڈالیں میڈیا میں ڈالنا ہے. کن کے لیے ڈال رہے ہیں؟ یہ لوگ ظلم برداشت کرتے ہیں خوشی سے، ان کو عادت ہے. یہ عادی ہو گئے ہمارے تحصیل کے لوگ.
زیادتی ہو رہی ہے. پانی نہر آ رہی ہے, پانی خشاب ہو جا رہا ہے, پنڈان خان کو نہیں مل رہا. جہاں سے نہر گزر رہی ہے وہ زمینیں ختم ہو گئی ہیں. اب یہ دریا کا پانی تھا وہ کوڑا ہو گیا اس فیکٹری کی وجہ سے. یہ نمک نہر دریا تک میں چلا گیا, اور جو پانی وہ لے رہے ہیں اس کا معاوضہ نہ وہ فیضان خان شہر کو دے رہے ہیں, بلدیہ کو نہ وہ ضلع کونسل کو دے رہے ہیں. تو لاکھوں کروڑوں روپے بجٹ بنتا ہے, لیکن کوئی بندہ ہلتا جلتا نہیں ہے. وہ اندر کھانے جو ہے نا بند کمروں میں سودے ہو جاتے ہیں, بڑے لوگ سودے کر لیتے ہیں. غریب کا کوئی پسانے حال نہیں ہے. غریب میں اب اتحاد بھی تو نہیں ہے نا, غریب بھی آپس میں ایک دوسرے کا عزت کرتے ہیں. میری ساری کوشش ہوتی ہے کہ اختر شاہ بخاری کی عزت نہ ہو, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ مرزا صاحب عزت ہو جائے. ہمارا تو یہ منشور ہے پردھان خان کے لوگوں. اس لیے یہ ظلم ہے اور یہ جاتی ہے, اس کے لیے لوگوں کو خود اٹھنا. جی, آپ مرزا سید محمود بیگ جیلمی کے خیالات سن رہے تھے. تحصیل پردھان خان کے بارے میں جو کچھ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ جب خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک یہاں کے لوگ خود اپنے حقوق کے لیے نہیں اٹھیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ مرزا صاحب.